اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ خوشبو قرآن کے کاروان کے ہر ساتھی کے لیے بالخصوص اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صاحب مودت امتی کے لیے بالعموم دعا ہے کہ رب کریم ہمارے قلوب اور اذہان کو قرآن کی مہک سے معطر رکھے اور ہم اسی پرفضا اور پرسکون ماحول میں اپنے عقیدہ قرآنی کے سفر کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ کہ آج کے پرفتن دور میں وہی بندہ اطمینان قلب کا حصول کیے ہوئے ہے جو فطرت سے قریب ہے، اور قرآن دین حق ہے، فطرت انسانی کے لیے ہدایت ہے اس میں، اور خالق کا اپنے بندوں سے آخری کلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے ہمیں عطا فرمایا۔ عام آدمی کے لیے یہ کتاب واعظ و نصیحت ہے اور اہل علم کے لیے علوم کا خزانہ ہے۔ عقل مندوں اور دانشوروں کے لیے یہ کتاب حکمت ہے، اور دل والوں کے لیے پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرنے والا گنجینہ اسرار ہے۔ حق سے منہ موڑنے والوں کے لیے انہیں ان کے کفر میں زیادتی کا باعث بن جاتا ہے، اور حق اللہ کے متلاشی کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ رسول ہدایت کی دو صورتیں ہیں۔ اول ہدایت بذریعہ ذہن، عقل اور دلیل کے ہے، یعنی حقیقت کو اس لیے تسلیم کرنا کہ میرا ذہن، میری عقل اسے تسلیم کرنے کا مشورہ دیتی ہے، اور ذہن اور عقل استعمال کر کے جو دلیل سامنے آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کتاب ہدایت کے حصول میں رہنما ہے۔ مگر یاد رکھیں یہ صورت بڑی ہی کمزور اور ناقابل اعتماد صورت ہے۔ کمزور اس لیے ہے کہ جس کا ذہن جس درجہ کا ہوا اس کی عقل بھی اسی درجہ کی ہوتی ہے، اور ان دونوں سے دلیل لے کر جو ایمان لایا اس کا ایمان بھی اسی درجے کا ہو گیا۔ کسی کا ذہن درجہ میں بڑا، عقل بڑی، دلیل بڑی، کسی کی دلیل اسی طرح چھوٹی، تو ایمان جو ہے وہ بٹ گیا۔ ناقابل اعتماد اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے ذہن عقل کو استعمال کر کے جو دلیل آپ کی سمجھ میں آئی، اگر کوئی اور آ کر اس سے بہتر دلیل پیش کر دے جو آپ کی دلیل کے خلاف ہو، تو آپ کا ایمان جو دلیل کی بنیاد پر تھا زائل ہو گیا اور آپ کو اپنا عقیدہ بدلنا پڑا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ ہدایت بذریعہ قلب ہے۔ اس صورت میں پہلی اور بنیادی چیز دعوت دینے والے پر اعتماد ہے۔ آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں، آپ کی ذات سے پہلے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کی بات مانیں گے، اس پر اعتماد کریں گے، یعنی جاننے سے پہلے ماننے کا مطالبہ ہے۔ جاننے کے لیے اعتماد ضروری ہے، اور اعتماد تجربہ یا مشاہدہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یا پھر ایک وجدانی روحانی کیفیت جسے ہم محبت کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں اعتماد ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ سامنے والے کی ہر بات مانتا ہے۔ جیسے مشاہدہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے پہلے 40 سال، اور محبت کے لیے یہ احساس کہ یہ محبوب یزدانی ہیں، اللہ کریم کے بھیجے ہوئے صادق اور امین رسول ہیں، رب نے ان سے پیار کیا تو ہم پر بھی ان کی محبت فرض ہو گئی ہے۔ ہدایت کی یہ صورت طبعی اور فطری ہے، قرآنی بیان ہے۔ قرآن کا نزول کا مقام قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے پتہ چلا کہ حصول ہدایت کا آلہ انسانی دل ہے، اور جب انسان ہدایت سے دور ہوتا ہے دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اس کے پاس مت بیٹھنا، اس کا کہنا مت ماننا، ورنہ اس کی نحوست سے بچنا محال ہے۔ وہ بات تو زبان سے کرتا ہے، مگر وہ دل سے غفلت کی نحوست لے کر بات کرتا ہے، اور سننے والا جب سنتا ہے تو اس کے کان کے راستے دل میں وہ غفلت اتر جاتی ہے۔ اسی لیے منع فرمایا گیا ہے۔ مکمل اور غیر مشروط اعتماد کیسے قائم ہوتا ہے؟ یہ صرف اور صرف ادب اور محبت کے جذبے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کی ہر محبوب چیز سے بڑھ کر میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ طریقہ قلبی ذریعہ ہدایت کہلاتا ہے۔ جب محبت کے زینے سے چڑھ کر تعلیم کا حصول ہو تو اللہ اپنی طرف سے علم لدنی عطا فرماتا ہے، اور یہ علم لدنی کیا ہے؟ یہ کیفیات کو محسوس کرنے کا نام ہے، اور دل ہی اس کا مظہر ہے۔ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور قرآن فہمی دراصل حصول کیفیات کا ہی نام ہے۔ جب اللہ فضل و کرم پہ آتا ہے، مہربانی پہ آتا ہے، تو اپنی رحمتوں کو دیکھتا ہے، پھر ان رحمتوں میں جوش آتا ہے۔ ایک برا آدمی جس میں 1000 گناہ ہیں، وہ تو بہت برباد ہو چکا ہے، رسوائی ہی رسوائی اس کے ارد گرد ہے، مگر اس انسان کے اندر بھی خزانہ رکھا ہوتا ہے۔ جیسے خزاں میں درخت اجڑ جاتے ہیں
تو بہار کا زمانہ آنے پر بے بخت درخت تاج و تخت کا مالک بن جاتا ہے، سرسبز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح برائی کی راہ پر چلنے والے پر بھی کسی بھی وقت جب بہار کا زمانہ آئے تو اس کے اندر کے پھول پتے باہر خود بخود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف رخ پڑنا پڑتا ہے کملی والے کی طرف یا کملی والے کے کسی سچے غلام کی طرف۔ سحری کے وقت جو بہار کی ہوا چلتی ہے وہ ہمیں پھولوں کی دولت دے کر جاتی ہے۔ سحری کا اٹھنا جوانی اور جوبن عطا کرتا ہے۔ محبت کی تڑپ میں تڑپنے والوں کے دامن میں محبت کا پھل اسی وقت گرتا ہے۔ اے رب کریم، ہمیں دنیا ایسی عطا فرما جو تیری محبت کی لذت میں کمی نہ آنے دے، اور دین ایسا عطا فرما جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تجھے پسند آ جائے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک عالم حق، ایک عالم ربانی شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے بھاری ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فقیہ العالم افضل ہے یا راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تیری بات پر آسمان کے فرشتے بھی تعجب کر رہے ہیں کہ تو نے ایک عالم کو زاہد کے ساتھ کیسے ملا دیا۔ سن لو، ایک عالم ربانی 70,000 عابدوں سے، دن کو روزہ رکھنے والے اور تہجد گزار ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والے سے افضل ہے۔ عالم کی فضیلت عابدوں پر ایسے ہے جیسے میری تم سب پر ہے۔ موت العالم موت العالم۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا اور اس کی ہر چیز ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، سوائے اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر کرنے والے عالم ربانی۔ دین کا علم حاصل کرنے والے عالم بھی اور متعلم بھی، یعنی سکھانے والا بھی اور سیکھنے والا بھی لعنت زدہ سے نکل جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں کا مصداق بن جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے پاک کلام پاک میں یہ سند عطا فرمائی کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہم نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا کہ کوئی اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ بے حساب ذات اللہ کی ہے، بے حساب علم اللہ کا ہے، بے حساب عطا اللہ کی ہے۔ تو جو علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ بھی بے حساب ہے۔ قطرہ پانی کا اور سمندر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قطرہ سمندر نہیں بن سکتا اور سمندر قطرہ نہیں بن سکتا۔ علم نبی علم خدا نہیں بن سکتا۔ علم اللہ اتنا عطا فرماتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تمام مخلوقات ہیں۔ اس کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو نہ جانتی ہو کہ میں رب کا محبوب ہوں اور رسول ہوں، سوائے مردود انسانوں کے اور مردود جنوں کے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کی اپنی زبان، اپنی اپنی تسبیح، سب کو نبی پاک جانتے، سنتے اور سمجھتے ہیں، ورنہ رحمت للعالمین کا خطاب مکمل ہی نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہی امت نہیں ہے، نبی پاک کی امت میں تمام مخلوقات شامل ہیں۔ اسی لیے فرمایا مجھے صبح قیامت تک کے لوگوں کے حالات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ہر چیز کا علم، حالت، عادت، کثافت، لطافت، سب کچھ آدم علیہ السلام کی روح پر کھول دیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام بھی خلیفۃ اللہ ہیں، نائب ہیں۔ حاکم کی مرضی، عادت، اختیار، مزاج کا حامل نائب ہوتا ہے۔ نظر انسان کی بھی ہے، کان کائنات کی ساری مخلوقات کے بھی ہیں۔ ساری کائنات دیکھے نہ تو حق و باطل میں تمیز کیسے ہو؟ رب فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ اکبر، بے شک میں ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہوں، اور تمہارا دیکھنا میری اجازت سے ہے، تمہارا سننا میری اجازت کی وجہ سے ہے۔ وہ خود دیکھتا ہے اور ہمیں وہ دکھائے نہ تو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارا جو کچھ بھی ہے اس کی قدرت، حکمت اور اجازت سے ہے۔ اگر وہ علم دے کر سارا جہان دکھا دے تو اس کو ملا شرک کیوں کہتا ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ علم میرا اپنا ہے تو شرک ہے۔ اگر کہے کہ اللہ کریم نے عطا کیا ہے تو پھر شرک کیسے بن گیا؟ عام لوگوں سے ہر چیز کا نام سن لو، رمز اور راز براہ راست اللہ سے سن کر آنے والے کے کہنے میں اور ہمارے کہنے میں کتنا فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد اللہ کریم خود ہے، نبی پاک ہمارے استاد ہیں۔ جب ہمارے اور نبی پاک کا استاد ایک نہیں ہے تو علم ہمارا اور نبی پاک کا کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ چیز کا نام لیتے ہی اس کی شکل نظر میں آ جاتی ہے، لمبائی، چوڑائی، موٹائی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور دانا اور عقل مند سمجھ جاتا ہے۔ فوراً ہر چیز شکل سے نظر میں آ جاتی ہے جس نے اس کو بنایا ہو۔ تو جیسے مثال کے طور پر اینٹ کو سوچتے ہی مٹی، ریت، پانی، آگ، گرمی بندے کی سوچ میں آ جاتی ہے۔ پھر خریدنے والے کے خیال میں لمبی چوڑی موٹی اینٹ، اور بنانے والے کے خیال میں مٹی، ریت، پانی، آگ نظر میں آ گئی۔ عام لوگ نام اور صورت تک رہتے ہیں، خاص لوگ ترکیب پر جاتے ہیں، اور خاص الخواص لوگ یہ ماہیت پر چلے جاتے ہیں۔ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا کر کھانے کی دعوت دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہ کیا، تھوڑی دیر سوچ کر کہا قبول ہے تمہاری دعوت۔ اللہ اکبر،
پتہ چلا وہ بے خبر نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی اٹھائی، منہ کے قریب لے کر گئے، عورت دیکھ رہی ہے، صحابہ کرام منتظر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں تو ہم بھی کھائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال کرنے پر بتایا بوٹی بول رہی ہے مجھ سے کہ مجھ میں زہر ہے، مت کھانا۔ مری ہوئی بوٹی پکی ہوئی زندہ ہو گئی، بول پڑی۔ صحابہ کرام کو نہیں سنتا، نبی پاک کو سنتا ہے۔ بوٹی سے پوچھا کہ تو بولتی کیسے ہو؟ تو بولی کیا میں اس نبی کی امتی نہیں ہوں؟ زہر بولا نہ کھانا۔ بکری کی زبان بھی اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں جانتے ہیں۔ خاص تو وہ کیفیات اور علوم عام لوگوں سے بہت بلند و بالا ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کا خیال آئے تو طلب پیدا ہو تو جستجو، اور پھر عشق کی بھٹی میں جلنے کی لذت ملتی ہے۔ جسے عشق کی لذت ملی وہ زندگی اور بقا پا گیا۔ سوز، طلب، آنسو، آہیں، دعائیں اس راستے کا حسن ہے۔ اس نے ذات کی طلب میں شدت آ جائے تو دنیا سے بندہ بیزار ہو کر، اپنے آپ میں گم ہو کر اس ذات سے باتیں کرنے کو اس کا دل کرتا ہے، اور انسان اسے اپنے سامنے بٹھا کر سوچتا ہے۔ اگر سننے کی طاقت رکھتا ہو تو باتیں بھی کرتا ہے۔ عشق میں جل کر بولنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ فریاد کا تسلسل، آہوں کی ہمیشگی، جدائی اور جلن کی لذت، ملنے کی تڑپ، خواہش اور آرزو، اور اس کی ناراضگی کا خوف ہر وقت دل و روح کو باادب رکھتا ہے، باشریت رکھتا ہے، اور قرآن اسی کو خوشیت کہتا ہے۔ بشارت یہ ہے کہ قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آسمانوں سے زمین تک اللہ کی رسی ہیں۔ قرآن پاک سے خوشیاں حاصل کرو، کیونکہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ قرآن ذکر حکیم ہے اور اہل بیت علیہم السلام صراط مستقیم ہیں۔ قرآن میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں ہیں اور تمہارے دور کے اختلافات کا حل بھی ہے، اور تمہارے بعد آنے والوں کا بھی ذکر ہے۔ اس قرآن پر باطل ہمراہ آور ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء اس قرآن سے کبھی بھی سیر نہیں ہوں گے، بار بار پڑھنے سے بھی اس پر باسی پنتاری نہیں ہوتا۔ قرآن اور وارثان قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہیروں کی اس کان میں تلاش کرتے رہو گے، ہیرے ملتے رہیں گے۔ اس کتاب کو جیسے ہی جنہوں نے سنا تو ایمان لے آئے۔ اس قرآن کی بنیاد پر کسی نے بات کہی تو سچ کہی، اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا تو عدل والا فیصلہ کیا۔ جو قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، کسی اور کو ہدایت آئے نہ آئے، اسے ہدایت ضرور مل جاتی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت کا کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا معجزہ قرآن اور میری اطرت ہے، اور یہی جو ہے حدیث ثقلین میں بھی ارشاد فرمایا۔ باقی نبیوں کے معجزات حسی معجزے تھے، آنکھیں دیکھتی تھیں اور لوگ مان جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مانوی ہے۔ انسانی ذہن بڑا ہو چکا تھا، بچپن کی طرح کھلونے سے کھیلنے والے معجزات پہلے آ چکے تھے۔ اب بڑے ذہن کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر ساتھ ہی چیلنج بھی کر دیا کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، مگر ایسا نہ ہو سکا اور نہ ہی قیامت تک ہو سکے گا۔ اس زمانے میں شاعری عروج پر تھی، سب سے اعلیٰ درجے پر آنے والا شاعر، اس کو لوگ سجدہ کرتے تھے اور اس کا شاعرانہ کلام خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگا دیا جاتا تھا۔ قرآن سننے اور اس پر ایمان لانے کے بعد اس شاعر نے کہا، قرآن کے بعد بھی شاعری؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن انسان کو نظام عدل دیتا ہے۔ نبی پاک نے تنکا لے کر ایک سیدھا خط کھینچ کر جنت اور دوزخ کے راستے بنا کر دکھائے۔ اس قرآن سے ذہن، سوچ، اخلاق اور کردار بدلے۔ لکڑی کے برادے میں لوہے کے باریک ٹکڑے شامل کر کے علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے اوپر مقناطیس پھیرو تو برادے میں سے لوہا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن سلیم الفطرت لوگ اور اچھا دل رکھنے والے لوگ اور روحوں کے لیے مقناطیس ہے اور ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اہل بیت کا ذکر ان ایسے خوبصورت لوگوں کے لیے مقناطیس ہے اور ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کلاس لگاؤ یا اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرو یا ولایت علی علیہ السلام کی دعوت دو، قرآن کا مقناطیس اور اہل بیت علیہ السلام کا مقناطیس، اس کے ذریعے سے اللہ کریم اپنے پسندیدہ بندوں کو چن لیتا ہے۔ روح اور جسم ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں، اس کا اندازہ کوئی سائنسدان نہ لگا سکا۔ اللہ ہماری روح کے کتنا قریب ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں، قرآن میں رب نے ارشاد فرما دیا، النبی اولیٰ بالمومنین، مومنین کی جانوں کے سب سے زیادہ قریب اور حقدار میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اصل دولت کسی مومن کے پاس جو ہے وہ مودت اہل بیت علیہ السلام ہے، اور ایمان والے کی اصل متاع جو جدھر جائے گا وہ ساتھ جائے گی، وہ ہے ایمان، توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اور اہل بیت علیہ السلام کی مودت۔ اللہ تعالیٰ نے جس ذات گرامی کے وسیلے سے ہم پر کرم فرمایا، اس کی محبت اور اتباع کی توفیق کی دولت۔
اور اس کے محبوبین کی مودت۔ اللہ کا بندہ نیکیوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنا آپ ختم ہو جاتا ہے۔ قیامت عام انسان کے لیے پریشانی کا موجب ہے اور اللہ والے کے لیے بہار کا جھونکا ہے۔ دنیا کی لو میں جل جل کر زندگی گزارنے والا وصل کی اس گھڑی میں سکون پائے گا۔ ایک حال میں رہنے کے لیے کسی ایک ہی کو دیکھو، مگر وہ ایک ایسا ہو کہ اس میں دو جہاں نظر آئیں، اور ایسا خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کہیں نہیں ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنے بندوں کی طرف بھیجتا ہے کہ مجھ سے بچھڑے ہوئوں کو مجھ سے ملاؤ، مجھے بھولے ہوئوں کو میری یاد دلاؤ، میری طرف آنے کا راستہ سکھاؤ اور بتلاؤ۔ اللہ کے نبیوں نے اور ولیوں نے جو ہے وہ یہ کام کیا، اس لیے ان کے بارے میں گستاخی کی سوچ بھی سوچ لینا انسان کو بدبختی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہماگیر ہے، ان کی سیرت ہماگیر ہے، مشرقین مغربین کے نبی ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ کل کائنات میں ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ کوئی جنگل، دریا، صحرا، بنجر علاقہ، آباد علاقہ، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کملی والے کا نام نہ ہو۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہاں اللہ کا گھر اور مسجد بھی ملتی ہے، اور وہاں مولا حسین پاک کا گھر بھی ملتا ہے۔ وہاں قرآن کی صدائیں گونجتی ہیں، لوگ قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں اور وارثان قرآن سے ہدایت لیتے چلے جاتے ہیں اور منزلیں پاتے چلے جاتے ہیں۔ زندگی بندگی سے تابندہ ہے، بندگی سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبولیت پاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی محبت سے زندگی ملتی ہے، زندگی کے بعد بندگی ملتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں خود کو دیکھتے چلے جاؤ اور سنوارتے چلے جاؤ۔ ہر جگہ ہر انسان کے لیے نبی پاک اور آل نبی پاک کی سیرت جو ہے، ان کا کردار جو ہے وہ آئینہ ہے۔ اگر کوئی نجات کا دروازہ ہے تو وہ در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یاد رکھیں، ذات نبی سے چھوٹی قوم کو دنیا تو ملتی ہے مگر اس کی آخرت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے اہل بیت سے جڑنے والوں کو دنیا بھی ملتی ہے اور قیامت کے دن بھی وہ عرش کے کنگروں اور کرسیوں پر بٹھائے جائیں گے۔ غربت، امارت، گدائی، بادشاہی، دولت کے نشے میں جینے والوں کے قناعت کرنے والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کفایت کر رہی ہے۔ مسلمان ہو کر نبی کا دامن مت چھوڑو تاکہ تمہیں دنیا، دین، تاج، راج، امارت، ذوق، طمطراق، شان، شوکت، سجدہ، وقار، آبرو، آرزو سب کچھ ملے۔ کامیابی، دین اور دنیا کی خوشی اسی بارگاہ میں ہے۔ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری عزت فقر میں ہے، کیونکہ امراء کی وجہ سے بارش نہیں برستی، مچھلیوں کو رزق نہیں عطا ہوتا۔ کائنات میں جتنا رزق بڑھتا ہے امراء کی وجہ سے نہیں، فقیروں کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ انہی فقیروں کی وجہ سے بارش برستی ہے، اسلام کو غلبہ ملتا ہے۔ دنیا کی ساری لذتیں چھوڑ کر ایک خدا کے لیے وقف ہو گئے، اور رب نے بھی قرآن میں فرما دیا، ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین۔ سبحان اللہ، یہی وہ فقر والے ہیں جن کو عزت عطا کی گئی ہے۔ اللہ ہر چیز تخلیق کر کے اس پر اپنی ملکیت کا جھنڈا لہرا کر یہ کہتا ہے کہ بادشاہ دنیا چھوڑے گا تو بادشاہی چھوڑ کر جاتا ہے۔ جب فقیر دنیا چھوڑتا ہے تو اس کی پونجی فقر ہوتی ہے، اس کا فقر اس کے ساتھ جاتا ہے۔ ان کو خدا نے وہ دولت دی ہوتی ہے جو زندگی، موت، قبر، برزخ، حشر سب جگہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ فقیر ہر وقت رب کے قرب کے دیدار کے نشے میں ہوتا ہے۔ جنت کے شہد کی نہر کی طرح میٹھا اور کمال میٹھا ہوتا ہے۔ جو چکھ لیتا ہے وہ بولنے کے قابل نہیں رہتا، وہ جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نہیں بتا سکتا۔ کچھ نہ ملے، اللہ اکبر، تو بھی اتنا غلبہ اس پر ہوتا ہے کہ تھوڑی سی نعمت مل جانے پر بھی اس کو صبر آ جاتا ہے، اور صبر آ جانے کا نام قناعت ہے۔ انہی فقراء کی وجہ سے کائنات کی ساری رونقیں ہیں۔ فقیر وہ ہے جسے اللہ عبادت، محبت، مودت، بندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں مکمل کرتا ہے، پھر وہ اپنا بندہ بنا کر اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا، اداؤں کا پہرا بٹھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سچے اور پاک محبوب کی سچی محبت کے رشتے میں باندھنا اور محبت کے خفیہ بھید سمجھانے کے لیے اس نے قرآن عطا فرمایا۔ اگر انسان کو طلب ہے تو وہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی غلامی مانگے، پھر ان کے محبوبین، ان کی آل کی غلامی مانگے۔ اللہ ان فقیروں کو اپنا قرب دے کر ایسی عزت دیتا ہے کہ یہ اپنی عزت ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ بڑے بادشاہوں کی قبروں پر کوئی نہیں جاتا مگر ان فقیروں کی قبروں پر رونقیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کے دیدار میں صبح سے شام تک محو رہتے ہیں۔ رب کے دیدار کی مٹھاس، لذت والی زبان بولنے کے قابل نہیں رہتی۔ جلوہ محبوب کی کیفیت بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ بری باتیں، غیبت، گناہ چھوڑ کر قناعت کی منزل کے حصول کی کوشش کریں۔ فقیر کی قناعت جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بھی عطا ہو جائے تو بھی، اور اگر زیادہ ملے تو بھی۔ اللہ اکبر۔
ہماری ابتدا اور انتہا دونوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے متعلق سوچتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرے، دل میں، تنہائی میں، مجمع میں بھی اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی صدقہ اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ کچھ فرشتے اس کام پر لگا دیے گئے ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والے کو تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ کسی کو اس حال میں پاتے ہیں تو دوسرے ساتھی فرشتوں کو آواز دے کر بلاتے ہیں کہ آؤ، جنہیں ہم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ مل گئے ہیں۔ پھر وہ سب فرشتے آسمان دنیا تک اس ذکر کی محفل سے جانے والوں کو اپنی بازوؤں میں لے لیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ انسان کی زبان پر ہر وقت اللہ کریم کا ذکر رہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کا ذکر رہے، ان کے ذکر سے انسان کی زبان تر رہے۔ بہترین عمل جو انسان کی طرف سے اللہ کو پسند ہے کہ اسے اس حال میں موت آئے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اللہ کی ناراضگی کا خوف اپنے اوپر ہمیشہ طاری رکھیں کہ کہیں میرے کسی عمل سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہر حجر و شجر کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور جب بھی کوئی برا کام کر بیٹھو فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ اللہ کے ذکر سے زیادہ انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ جہاد بھی، سوائے اس شخص کے جو اپنی تلوار سے دشمنوں کی گردنیں اس قدر کاٹے کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے۔ اور یہ جملہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اگر ایک آدمی کی گود مال سے بھری ہوئی ہے اور وہ اسے تقسیم کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی ذکر الہی، ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے اور ذکر اہل بیت علیہم السلام کر رہا ہے، تو فرمایا ذکر کرنے والا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم جنت کے سبزہ زاروں خوبصورت میدانوں میں سیر کرو تو خوب سیر ہو کر کھا پی لیا کرو۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ جنت کے سبزہ زار کیا ہیں، تو فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میری آل کا ذکر۔ اللہ اکبر۔ ان کی ذکر کی مجلسیں منعقد کرنے والوں کو عزت اور احترام روز محشر میں بھی عطا کیا جائے گا۔ ہر آدمی کے دل کی 2 کوٹریاں ہوتی ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسری میں شیطان، اور جب آدمی اس خاندان طہارت کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ ان کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے اور اس پر مسلط ہو کر طرح طرح کے وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے ذکر سے غافل لوگوں کے درمیان رہنے والا وہ بندہ جو ہمیں یاد رکھتا ہے، ہمارا ذکر کرتا ہے، مجاہد کی مانند ہے۔ جو میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی جماعت میں ثابت قدم رہا، اس طرح کی مجاہد کی مانند ہے۔ جو جماعت کسی جگہ جمع ہوئی اور ہمارا ذکر کیے بغیر منتشر ہو گئی تو سمجھو کہ ایک مردار گدھے پر جمع ہوئی اور وہ اسے کھا کر چلی گئی۔ قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے بڑی حسرت اور افسوس کا باعث ہوگی۔ یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کا ذکر کرنا انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور کوئی کام انسان کو اس کام سے غافل نہ کرے، حتیٰ کہ بستر پر لیٹ کر بھی ان کا خیال، ان کا تصور، ان کی محبت اور ان کی مودت جو ہے وہ دل میں رکھے۔ یہ غفلت اس کے لیے افسوس کا باعث ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پہاڑ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس سے کوئی ایسا گزرا جو ذکر کر رہا تھا؟ تو پہاڑ کہتا ہے ہاں، تو باقی پہاڑ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ جنت والوں کو قیامت میں کسی چیز کا افسوس نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جس گھڑی انہوں نے ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر اہل بیت علیہ السلام نہ کیا ہوگا۔ اور حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ یا حبیبی جعلتک من ذکری من ذکرک ذکرنی۔ اللہ اکبر۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھ کو اپنے ذکر سے بنایا ہے، اور جس نے تیرا ذکر کر لیا اس نے میرا ذکر کر لیا۔ سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں اللہ کریم کے، میرا رب جانتا ہے کہ ملا کہے گا بس اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرنے سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا من ذکرک ذکرنی، جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میرے اہل بیت علیہم السلام سے محبت کی، ان کا ذکر کیا، ان کا نام لیا، اور بالخصوص مولا علی علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر۔ کہ اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے مزین کرو، سجاؤ، زینت دو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ اتنا ان کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں ان کا دیوانہ کہنے لگیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
ایک بات یاد رکھیں، ذکر محتاج طلب ہے، محب اور محبوب دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جس کا دل ان کے عشق کی لذت سے خالی ہوتا ہے وہ ان کے وصل کا تقاضا کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے شرط اولین انسان کی طلب اور چاہت ہے۔ جس دل میں اس خاندان تطہیر کی طلب اور چاہت آ جاتی ہے، میرا رب اسے خود بخود قبول کر لیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔